اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے 19 رمضان مبارک کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روز ضربت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مولا متقیان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارا عنوان شادی سے متعلق ہے اور آج ہم مولا ہی کی باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں، مولا متقیان کی جو زندگی ہے اور اسپیشلی ازدواجی زندگی ہے وہ بہت بہترین انداز میں آگے بڑھی، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ازواج نیک کردار تھی، پاکیزہ کردار کی مالک تھی۔ حتیٰ حضرت زہرا السلام علیہ نے جو وصیت فرمائی تھی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اے علی، میرے بعد تم امامہ سے شادی کر لینا، کیونکہ فَإِنَّ الرِّجَالَ لَا بُدَّ لَهُم مِّنَ النِّسَاءِ، کیونکہ ضروری ہے کہ مردوں کے ساتھ کوئی ان کی زوجہ اور ان کی ہمسر موجود ہو۔ اور یہ گویا ہم تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ انسان خرافات اور توہمات کا شکار نہ ہو۔ نہ ہمارے یہاں رہبانیت کی کوئی گنجائش ہے، بلکہ دین اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ یہ خرافات کی اور توہمات کی باتیں بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ ریئلسٹک ہو کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اپنی زندگی کو اگر تم نے ازدواجی زندگی کے اندر منتقل کیا ہے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے مولا کی زندگی کے اندر جو ازواج آئی ہیں وہ بہت نیک کردار، پاکیزہ کردار کی مالک ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت فاطمہ کلابیہ کی اگر مثال لی جائے تو وہ بھی اس طریقے سے ہے۔ اور اگر مولا متقیان سے ہٹ کر باقی افراد کی زندگی اگر دیکھی جائے، اسپیشلی اگر انبیاء کرام کی ازواج کی اگر بات کی جائے، تو اس کے اندر کچھ مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جو خوشگوار مثالیں نہیں ہیں، لیکن وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اب دیکھیں، قرآن کریم کے اندر معروف کا لفظ 39 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ 39 ٹائمز معروف کا لفظ آیا ہے کہ نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو، خوشگوار برتاؤ کرو۔ اور ان 39 مقامات میں سے 15 مقامات وہ ہیں کہ جس کے اندر فیملی لائف کے اندر، یعنی ازدواجی زندگی کے اندر حکم یہ دیا گیا ہے کہ معروف کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی زوجہ نیک کردار نہیں بھی ہے، تب بھی انسان کو چاہیے کہ برداشت کرتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ انہیں اگر کیری کیا جا سکتا ہے اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس ازدواجی زندگی کو، تو بہتر رہے گا۔ کیونکہ جس آیت کریمہ کے اندر تلاوت کی ہے اسی کے آگے ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، اس کے آگے ہی ارشاد ہوتا ہے وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان سے کراہیت بھی رکھتے ہو، یعنی زوجہ انسان کو اگر خدا نخواستہ ایسی ملی ہے کہ جو اس کی پسند کی نہیں ہے، یا اسے وہ خوبصورت نہیں مانتا اور پسند جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں آ رہی کہ حسن صورت کے اعتبار سے اس سے پسند نہیں آ رہی، یا یہ کہ وہ پیسے والی نہیں ہے اور اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی غریب گھرانے کے اندر شادی کر لی ہے، جبکہ ہمیں یہ ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی سوشل اسٹیٹس خدا نخواستہ کسی کا کم ہے اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمیں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، یہ سب سے واضح مثال یہ ہے کہ خاتون ہی اگر بد اخلاق ہے، خاتون ہی اگر بات بات میں جھگڑا کرنے والی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ایسا نہیں کہ طلاق دے دو اور طلاق دے کر بات ختم کرو، بلکہ آگے قرآن یہ بیان فرما رہا ہے، اور گویا ایسے کہ جیسے ہمارے بڑے بزرگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پروردگار اپنے بندوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسے تم ناگوار سمجھ رہے ہوتے ہو اور ناپسند سمجھ رہے ہوتے ہو، پروردگار نے اسی کے اندر خیر رکھا ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ابتدائی دور کے اندر دوستی پیدا نہ ہو، محبت پیدا نہ ہو، لیکن اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور خوش اسلوبی سے آگے بڑھے گا تو پروردگار نے اسی کے اندر خیر رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ نفرت کو محبت میں وہ تبدیل کر دے، اور کئی دفعہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر انسان اچھے کردار کے ساتھ ہی پیش آتا رہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ حسن و جمال کی مالک نہیں ہے اور اس سے شادی ہو گئی، لیکن اگر تمہیں اولاد اس سے نصیب ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل اور تمہارے نور نظر ہوں گی وہ اولاد، اگر اسی سے تمہیں اولاد ملے تو اولاد کے ذریعے ممکن ہے کہ پروردگار خیر کثیر عطا فرمائے، یا ممکن ہے کہ
زندگی بھی تبدیل ہو جائے معاشی اعتبار سے، کہ ابتدا میں تو وہ غریب گھرانے سے آئی ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھے گی اس کے مشوروں کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو زندگی بہت بہتری کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو ڈائریکٹ اسلام نے حکم یہ نہیں دیا کہ اگر نہیں بن رہی ہے تو انسان توڑ دے رشتہ اور ختم کر دے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس طریقے سے انسان رشتے کو نبھاتا رہے تو ہمیشہ جو ہے وہ بہت شیر و شکر ہو کر ہی زندگی آگے بڑھے۔ ممکن ہے کہ کچھ ناگوار واقعات بھی آ جائیں، اور ممکن ہے کہ آخری دم تک وہ خاتون اسی طریقے سے بھی رہے، یہ بھی ممکن ہے، خاتون کے ساتھ بھی مرد کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن بہرحال مرد کو چونکہ طلاق کا حق دیا گیا ہے، اس لیے طلاق کے بارے میں بھی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب انسان نکاح کرے تو بھی اچھے طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کرے، اور جب طلاق دے تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ بہت بہترین انداز میں اسے رخصت کرتا ہے اور طلاق دیتا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی اخلاقیات کو رعایت کرنے کی اسلام نے حکم دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس کی رعایت کی جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس سے شادی کی ہے وہ خاتون تو نیک ہے، وہ خاتون اچھی ہے، وہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن ان کی فیملی اتنی اچھی نہیں ہے، فیملی کے ساتھ ہمارے ٹرمز اچھے نہیں بن پا رہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو وہاں پر بھی حکم یہ ہے، اور علماء کرام نے بھی اس سلسلے کے اندر ہماری مدد کی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ خاتون نیک ہیں، لہٰذا اگر ان کے ماں باپ برے بھی ہیں تو انہیں ٹونٹ نہ کیا جائے۔ اور ہمارے یہاں تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر لڑکا غریب ہے، فرض کریں کہ طالب علم ہے، غریب ہے، یا کسی بھی وجہ سے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آیا تھا اور لڑکا جو ہے وہ بس سادہ سا لڑکا تھا اور اس سے شادی ہو گئی، اور پھر جب زندگی آگے بڑھی تو ہر چھوٹی بات میں انہیں ٹونٹ کرنا، اور ایسا بہت ہمارے قریبی افراد بھی ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں کہ اگر وہ سفر کر کے آتے ہیں اور ان کے پاس گھر موجود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سسرال کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہر چھوٹی بات کے اندر انہیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم گویا ہمارے یہاں پر ہمارے رحم و کرم پر پل رہے ہو۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی جو علماء کی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر بہرحال ناگوار واقعات بھی آتے رہتے ہیں، اس لیے انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے اپنی اسی ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ بہرحال اس کے اندر قصوروار عورت نہیں ہے، خود بیوی نہیں ہے، بیوی کے ماں باپ اگر خدا نخواستہ ہیں تو وہ ہیں۔ اس کا اگر طلاق دے دی جائے تو اس کا عذاب اور اس کی سزا بیوی کو نہیں دینی چاہیے۔ اور کبھی کبھار بیوی سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، وائف سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ کے بہرحال ایک بڑھاپے کی وجہ سے اور ایک ذہن میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ ماں باپ ہیں، بہرحال میں زیادہ بول بھی نہیں سکتی ہوں۔ تو اگر شوہر اس طرح سے اپنی بیوی کو محسوس کرتا ہے کہ وہ کیئرنگ ہے، وہ سپورٹنگ ہے، لیکن ماں باپ کچھ دنوں کے لیے جب ان کے یہاں رہنا ہوتا ہے یا ان کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بات کہہ جاتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ سبب نہیں بننی چاہیے کہ انسان اپنی فیملی لائف کو تباہ کر دے اور ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بعد میں بھی جو دوسری زوجہ ملنے والی ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ایک اور نقطہ جو اسی آیت سے بعض علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ خدا یہ شاہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پروردگار نے اسی میں خیر کثیر رکھا ہوتا ہے۔ تو خیر کثیر سے یہاں پر مراد عرفانی منازل اور عرفانی درجات بھی ہے۔ ممکن ہے کہ تم ان کے طعنوں کو برداشت کرتے رہو تو پروردگار تمہارے عرفانی درجات پہ اضافہ فرمائے۔ جس طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ سید ہاشم حداد ایک بہت بڑے عارف، سید علی قاضی طباطبائی کے جو استاد ہیں، امام خمینی کے بھی، آیت اللہ بہجت کے بھی، اور بہت بڑے عارف تھے، ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سید ہاشم حداد نجف کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ میری ویسی زندگی بہت اچھی تھی، لیکن جو سب سے بڑی مشکل مجھے اپنی زندگی میں لگتی تھی وہ یہ تھی کہ میری ساس مجھے بہت زیادہ ٹونٹ کیا کرتی تھی، اور چونکہ میں غریب تھا، میں سادہ سا ایک طالب علم تھا، تو نہ صرف یہ کہ تانے دینا، طنز مارنا، بلکہ حتیٰ برا بلا کہنا، اور کبھی کبھار وہ فوش بک دیا کرتی تھی اور گالیاں دیا کرتی تھی مجھے۔ کہا کہ میرے لیے بس یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور پانی بس سر تک آ گیا تھا کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اس خاندان سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔
طلاق دینے سے پہلے میں اپنے استاد کے پاس آیا اور میں نے سید علی قاضی طباطبائی کو پورا واقعہ بیان کیا. تو سید علی قاضی طباطبائی نے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسے سلوک رکھتی ہے, وہ ٹھیک ہے یا وہ بھی تمہیں برا بلا کہتی ہے اور تمہیں طنز مارتی ہے؟ تو کہا نہیں, وہ بڑی نیک ہے, وہ شریف ہے, وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتی ہے. تو کہا کہ پھر کیوں اسے سزا دے رہے ہو, اس کے والدین کی اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ اگر تمہارے سسرالی اور تمہارے ساس سسر تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتے ہیں تو تمہاری بیوی تو تمہارے ساتھ ہے نا, انشاءاللہ یہ اسی سلسلے کو جاری رکھو, پروردگار اس کا تمہیں انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا, جو تم صبر کرو گے اس کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ جو شخص, البتہ زوجہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص زوجہ کے برائیوں کا اور زوجہ کے برے جملوں کا جواب نہیں دیتا ہے اور صبر کرتا ہے تو پروردگار اسے جناب ایوب علیہ السلام کا ثواب عطا فرماتا ہے, ان کی جو زندگی تھی ویسا ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. اور جو شخص, جو مرد, بلکہ جو خاتون مردوں کی بات کا اور شوہر کے ٹونٹ کا جواب نہیں دیتی اور برداشت کرتی ہے تو پروردگار اسے جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا ثواب نصیب فرماتا ہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی. اچھا, انہوں نے مشورے پر عمل کیا اور برداشت کیا. جب گھر پہنچے تو گھر کے اندر, چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران عراق کے اندر یہ کلچر ہے کہ گھر کے باہر ہی صحن ہوتا ہے, صحن کے اندر حوض ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری ساس حوض پر بیٹھی ہوئی تھی, اور جیسے مجھے دیکھا تو وہیں سے اس نے میرے اوپر پانی بھی پھینکا, مجھے وہیں پر ہی برا بلا بھی کہنا شروع کیا, دفع ہو جاؤ, گھر پہ آنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. اور کہہ رہا تھا کہ میرے لیے بڑا سخت ہو گیا برداشت کرنا, اور مجھے کیونکہ میرے استاد نے کہا تھا کہ نہیں تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے, انشاءاللہ خدا اسی کے اندر تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تو کہتا ہے کہ میں برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ بس برداشت جب باہر نکل گئی بات تو میں گھر سے باہر نکلا, اور گھر سے باہر نکل کے جب میں جانے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میں ایک نہیں ہوں, میں دو بن گیا ہوں, اور ایک میں اس طرف جا رہا ہوں اور دوسرا میری ایک نورانی صورت ہے جو اس طرف جا رہی ہے. اور کہتے ہیں یہ میرا پہلا مکاشفہ تھا کہ میں نے اپنے جو اخروی چہرہ ہے اور معنوی چہرہ ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا. وہ انتہائی نفیس, انتہائی خوش شکل, انتہائی نورانی تھا, اور میں نے محسوس کیا کہ جتنی گالیاں میری ساس کی طرف سے آ رہی تھی وہ کسی اور طرف جا رہی ہے, اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا بلکہ میری نورانیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو کہتا ہے میں واپس لوٹا, اور واپس لوٹنے کے بعد جب میں نے یہ اتنا خوبصورت منظر دیکھا تو شکریہ ادا کرنے کے لیے میں اپنی ساس کے پاس آیا اور ساس کا ہاتھ چوما. تو ساس بھی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. تو میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے آج پروردگار نے خیر عطا کیا ہے. تو ہم مشورہ ہی دیں گے بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں کو کہ جوانی کے آغاز کے اندر اس طرح کے ناگوار واقعات پیش آتے ہیں, لیکن اس کے اندر انسان اگر کچھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو کبھی کبھار دنیاوی کنڈیشنز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں اور بہت حالات بدل جاتے ہیں پہلے کے مقابلے میں, اور اگر وہ حالات نہیں بھی بدلے تو انشاءاللہ پروردگار آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.